بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ مسلمانوں کو دیکھ کر اضطراب ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی کہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی پر نہ جاؤ، خدا اپنے ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ خدا نے کہا کہ ہاں، بے شک اگر مسلمان جرأت و ہمت اور صبر سے کام لیں گے تو میں 5000 فرشتوں کی فوج ان کی امداد کو اتاروں گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اے پیغمبر، جب تم مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تم کو یہ بس نہیں کرتا کہ خدا 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں، بے شک اگر تم صبر کرو اور تقوی کرو اور تمہارے دشمن بڑے آگے بڑھ کر آئیں گے تو وہ 5000 بہادر فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ خدا نے اس وعدے کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا، اور تاکہ تمہارے دلوں میں طمانینت پیدا ہو، تو وہ خدا ہی کے پاس سے آئی ہے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے صبر کا سرشتہ چھوٹ گیا، اس لیے خدا کے وعدہ نصرت سے وہ محروم رہ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے ساتھ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میں نے غزوہ احد میں 2 سفید پوش آدمیوں کو دیکھا جو آپ کی طرف سے سخت جان بازی کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ دونوں فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق پیش آیا۔ اس غزوے میں بھی مسلمانوں کی بے چارگی اور بے سر و سامانی کا وہی عالم تھا۔ اسلامی فوج کی رسد کی یہ کیفیت تھی کہ خود مقدس سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کئی وقت کا بھوکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی روحانی فوج نازل کی جو بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو قدیم الاسلام صحابی تھے، روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پہل کیسے معلوم ہوا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا، میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک آسمان کی طرف گیا اور ایک زمین پر آیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں، یہ وہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان کو ایک آدمی سے تولو، تو میرا پلہ بھاری رہا، پھر 10 سے، پھر 100 سے، پھر 1000 آدمیوں کے مقابلے میں، تو تب بھی میرا ہی پلہ بھاری رہا۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ اگر ان کی تمام امت کو بھی ایک پلے میں رکھو اور ان کو دوسرے میں، تب بھی انہی کا پلہ جھکتا رہے گا۔ تو دوستو، یہ حقیقت میں حضور علیہ السلام کی فضیلت بشرا کی تمثیل تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مکہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب عشاء کی نماز پڑھ کر لوٹے تو میرا ہاتھ پکڑ کر مکہ کے باہر میدان میں لے گئے اور ایک جگہ خط کھینچ کر فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، اور اگر تم کو کچھ لوگ نظر آئے تو ان سے بولنا نہیں، وہ بھی تم سے نہیں بولیں گے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف تشریف لے گئے۔ اسی اسنا میں مجھے وہ لوگ نظر آئے جو ذتی قوم کی طرح معلوم ہوتے تھے، نہ وہ برہنہ تھے اور نہ ان کے کپڑے نظر آتے تھے۔ وہ میری طرف آ کر پھر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلے جاتے اور خط سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آدھی رات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ آج شب میں سویا نہیں۔ یہ کہہ کر میرے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں پھر کچھ لوگ آئے، اجلے کپڑے پہنے، جن کے حسن و جمال کا حال خدا ہی جانے کہ کیا تھا۔ پاس آ کر بیٹھ کے کچھ آپ کے سرہانے بیٹھے اور کچھ آپ کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھے۔ دونوں نے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی ایک تمثیل بیان کی اور کہا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جس کی آنکھیں گویا سوتی ہیں مگر دل ہوشیار رہتا ہے۔
اس کے بعد وہ چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو فرمایا ان لوگوں نے جو باتیں کی وہ میں نے سنی، تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ عرض کی خدا اور خدا کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ فرشتے تھے، ان کی تمثیل کی تفسیر یہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز عشاء پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ فرمایا کون؟ حذیفہ۔ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا آج وہ فرشتہ مجھ پر اترا جو آج تک زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس نے خدا سے اذن مانگا کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے یہ بشارت سنائے کہ فاطمہ جنتی بیبیوں کی اور حسن اور حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو گائز نزول ملائکہ کا ٹاپک جو تھا وہ آج اینڈ ہوا الحمدللہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔